امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا نہیں، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غم ہلکے پڑ جائیں گے۔ 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ تمام عالمین کے فرشتے کربلا تک آ پہنچے۔ کبھی زمین امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ مجھے حکم دو کہ میں پھٹ جاؤں اور ان کافروں کو فرناک کر دوں۔ کبھی آسمان چیخ کر امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ مجھے حکم دو میں ان پر بجلی گراؤں۔ اور کبھی ظافر جن مختلف جنوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سامنے دستے ادب کو جوڑ کر کہتا ہے اے مولا ہمیں حکم دیں میں ان کافروں کو واصل جہنم کر دوں۔ صابروں کے سلطان امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تمام انبیاء اولیاء جنات سے میرا یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ مجھ سے صبر لینا چاہتا ہے اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے شہید ہونے کے بعد کسی بھی یزید کی اتنی ہمت نہ ہوگی کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ سارے زمین و آسمان والے امام حسین علیہ السلام کے صبر کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے میں سے برچھی دیکھتے ہیں، کبھی علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تمام بیویوں کو الوداع کہنے کے لیے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام امام زین العابدین کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا اور قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مرتجز گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو حکم دیتے ہیں کہ چلو میدان میں چلیں، لیکن گھوڑا نہیں چلتا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کی چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ رو رہی ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری بیٹی جنگ پر جانے کی اجازت دو، لیکن بی بی فرماتی ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ امام حسین علیہ السلام بی بی سکینہ سے فرماتے ہیں اے میری بیٹی ہمارے خون سے ہمارے نانا کا دین بچے گا۔ اپنی بیٹی سے اجازت لیتے ہیں اور میدان کربلا میں آواز بلند فرماتے ہیں اے لوگو میں نواسہ رسول حسین ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا علی کا لال ہوں، جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرماتے تھے حسین منی و اعلی من الحسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ عمر بن سعد لانتی کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو، انہیں ڈر تھا کہ فوج یزید کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اس تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فرناک ہوا۔ روح زمین پر پہلے ایسی کوئی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک شیر 3 دن کا بھوکا پیاسا اس طرح جنگ لڑ رہا ہے کہ تمام یزیدی کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، یزیدی فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بلا آخر شمر نے یہ سوچا کہ یہ علی کا لال ہے، یہ ایسے نہیں ہم سے ہارے گا۔ ساری یزیدی فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ سارے مل کر حملہ کرو۔ یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کے قریب نہیں آتی، دور دور سے تیر مارتے ہیں، نیزے مارتے ہیں۔ آدھی فوج امام حسین علیہ السلام کو تیر اور نیزے مارتی ہے اور آدھی فوج خیام کو جلا دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیام والی فوج سے لڑتے ہیں، دوسری سائیڈ والی فوج سے لڑتے ہیں۔ بس اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ فوج یزید امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیتی ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی بالا مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں وہ کربلا کی مٹی اٹھا کر مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کریں۔ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں تو نہ آپ گھوڑے کی زین پر تھے نہ زمین پر تھے، آپ تیریں اور نیزوں کے مسلح پر تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء اکرام دیکھ کر زارو قطار سے رونے لگے کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر نظر نہیں آتے تھے، اتنے آپ کے جسم پر تیر اور نیزے تھے۔ بس جس کسی کو بھی یزید امام حسین علیہ السلام کا سر لینے کے لیے بھیجتا تو وہ پاس آتا اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتا اور چیخ کر واپس دوڑ جاتا۔ شمر کہتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہوگا اور کسی نے نہیں کرنا۔ شمر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آپ کا عمامہ اتارتا ہے اور آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے۔
جیسے ہی یزید امام حسین علیہ السلام پر پہلی ضرب چلاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بس آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری ضرب چلتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور پاک سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضربیں چلتی رہی اور ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام سے کہ بس آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ بس میں آگے نہیں دیکھ سکتا۔ شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ شمر کمینے نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ جب شمر نزدیک ہوتا ہے تو سنتا ہے امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کر لینا، اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میری قربانی قبول کر لینا۔ امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں خوش ہوں جو آپ نے اپنے محبوب کے نواسے کو اس مقدس کام کے لیے چنا، اور فرمایا کہ میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔